حاضرین مجلس، آفیشلز، صحافی برادران، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور ذمہ داران، اب سب کو یہاں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا دن یقیناً آریان کمالیہ کے لیے خوشیوں کا دن ہے کہ کمالیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی پیکج، کمالیہ شہر کو ایک ماڈل سٹی بنانے کا پلان، $2.25 ارب کا منصوبہ، اس کا ایک آفیشل باقاعدہ سنگ بنیاد اور آغاز ہو چکا۔ $1 ارب میونسپل کمیٹی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ بڑی تعداد میں مشینری آپ نے دیکھی، آپ جاتے ہوئے دیکھ کر جائیں، یہ بالکل ساتھ دائیں ہاتھ جدید طرز کی مشینری خریدی جا چکی ہے۔ سیوریج سسٹم کو اور فعال کرنے کی مشینری اس کے علاوہ ہے۔ شہر میں فاضل دیوان پارک سے لے کر باقی پارک کی امپرومنٹ ہو رہی ہے۔ شہر کے 15 میں سے 2 سیور لائنیں مکمل ہو چکی ہیں، 13 کی پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے۔ مزید سڑکوں کی تعمیر، ٹف ٹائل کی تعمیر، 6-7 مزید پارک، اسٹریٹ لائٹ، آپ کا بس ٹرمینل جو جدید طرز کا لاری اڈا ہوگا، آپ کے یہاں کوئی چوک کو امپروو کرنا اور اس شہر کو ایک خوبصورت شہر بنانا، صاف ستھرا، ہم سب کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ سیوک سسٹم جو ہے اور آپ کی جو یہ صفائی اور صحت کی جو سہولتیں ہیں، یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ پاکستان کا آئین اس میں پاکستان کے شہری کو فنڈامنٹل رائٹ کے طور پر ڈیولپمنٹل رائٹ دیتا ہے۔ حاضرین مجلس، اس موقع پر اگر تھوڑا وقت اور ہمیں ملا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلا دور تو پھر ویسے ہی آپ کا ہے۔ جس دن حکومت جائے گی اور نئی حکومتیں آئیں گی، وفاقی صوبائی حکومت 2 تہائی اکثریت سے آپ کی آئیں گی، اس کی ایک جھلک آپ نے 20 ضمنی انتخابات جو پنجاب میں 17 جولائی کو ہوئے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں۔ موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہماری حکومت تھی، قائد محترم عمران خان لیڈ کر رہے تھے پاکستان کو، تو پہلی مرتبہ ناموس رسالت پر ان کی 1 گھنٹہ تاریخ ساز تقریر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہوئی، جو اسمبلی کی تاریخ کا ایک مستند باب ہے۔ ان کی کوشش سے پوری دنیا میں مارچ میں ناموس رسالت کا انٹرنیشنل ڈے یونائٹڈ نیشن کے تحت منانے کا فیصلہ، اس کا کریڈٹ بھی ہماری حکومت کو جاتا ہے۔ موقع پر یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ ریاست مدینہ بنانے کے لیے جو کوشش کی گئی، اس کا پہلا جو حصہ تھا وہ تھا احساس پروگرام۔ 65 سال کے مزدور کو، دہاڑی دار کو 2000 مہینہ گزارا الاؤنس، معذور شخص کو 2000 روپیہ مہینہ گزارا الاؤنس، غریب نادار بیواؤں کو احساس پروگرام سے مالی معاونت اور یوٹیلٹی سٹور میں سستا راشن۔ احساس پروگرام کے تحت انصاف ہیلتھ کارڈ کی فراہمی۔ آج آپ میں سے ہر شخص 10 لاکھ روپے کی ریاستی گارنٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے غریب بیمار ہوتا تھا تو وہ سیاستدانوں کے دروازے پہ آتا تھا کہ ڈاکٹر کو میری سفارش کر دیں، مجھے دوائی مفت دے دے۔ اب کسی کے دروازے پہ گئے بغیر بلا تفریق آپ کس سیاسی جماعت، کس فرقے، کس برادری سے ہیں، پورے عوام کو یہ انصاف ہیلتھ کارڈ دے کر ایک وہ تاریخی کام کیا ہے جو ساؤتھ ایشیا میں پاکستان ایک منفرد نام رکھتا ہے۔ آج اس ملک کے 1 لاکھ طالب علم جو تعلیم کے زیور سے محروم ہو جاتے تھے اور کسی امیر کا منشی بننے پر اکتفا کرتے تھے کہ ان کے پاس یونیورسٹی کی فیس نہیں ہوتی تھی، 1 لاکھ بچوں کو پورے پاکستان میں ہم نے وظیفے فراہم کیے۔ وظیفے زیادہ ہو گئے، بچے لینے والے کم پڑ گئے۔ اس ملک میں جو بند انڈسٹری تھی، ہماری کوشش 3 شفٹوں میں چلی۔ فورا فیصلہ آباد ڈویژن ٹیکسٹائل کی وجہ سے مشہور ہے۔ $5 ارب کی ٹیکسٹائل مشینری امپورٹ کر کے معاملات کو بہتر کیا گیا۔ کاریگر شارٹ پڑ گئے، روزگار کے مواقع زیادہ تھے،
خود کمالیہ کی 3000 پاور لوم جو بند ہو گئی تھی وہ تینوں شفٹوں میں چلنا شروع ہو گئی اور ہزاروں لوگوں کو دہاڑی اور مزدوری ملنے لگ گئی. ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا, ہمارے فارن ریزروائر میں اضافہ ہوا اور پاکستان ایک کامیاب ریاست بنی. پہلے پورے پاکستان میں سالانہ 4000 ارب روپیہ ٹیکس ریکوری ہوتی تھی. پچھلے سال ہماری 6000 ارب روپے ٹیکس ریکوری تھی. اس سال ہمارا ٹارگٹ 8000 یعنی کہ ڈبل ٹیکس ریکوری تھی. تو تب ہمیں ضرورت ہی نہ پڑتی IMF اور دنیا کے بینکوں کے سامنے کشکول لے کر جانے کی. جب دنیا کے سپر طاقتوں نے دیکھا کہ پاکستان خوشحال ہونے جا رہا, پاکستان 7ویں ایٹمی طاقت کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہا ہے. 2 دفعہ مسلمان ملکوں کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس دسمبر 2021 اور فروری 2022 میں اسلام آباد منعقد کر کے مسلم امہ کی قیادت سنبھالنے جا رہا ہے. جب اس انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہم نے بین الاقوامی طاقتوں کو فوجی اڈے دینے سے انکار کر دیا, جب ہم نے رشیا چائنا کے ساتھ اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی, جب ہمارے ساتھ رشیا کا پیکٹ ہونے جا رہا تھا سستا اناج اور سستا تیل, ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر بالآخر ایک سازش ہوئی اور پاکستان کی سب سے مقبول اور قومی اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی کو گھر بھیج کر 155 MNAs والا گھر چلا گیا, 85 ووٹوں والا وزیر اعظم بنا دیا گیا. اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. انٹرنیشنل ایجنڈے کے عین مطابق آج عوام کی چیخیں نکل چکی ہے مہنگائی کے بوجھ تلے. بجلی کا بل آ جائے تو لوگ جانور اور گھر کا سامان بیچے بغیر پے ہی نہیں کر سکتے. لوڈ شیڈنگ میں پہلے سے اضافہ ہو چکا ہے. انڈسٹری, ٹیکسٹائل انڈسٹری اب بند ہونے جا رہی ہے. کار مینوفیکچرنگ انڈسٹری ٹوٹلی بند ہو چکی ہے. پاکستان کے خزانے کو بچانے کے لیے امپورٹ ٹوٹلی بند ہو چکی ہے. جب امپورٹ بند ہوگی تو مہنگائی تو اور زیادہ آئے گی. $1 ارب کے لیے IMF کے آگے سرنگو ہوا جاتا ہے. دوسرے ملکوں سے ادھار مانگا جاتا ہے, ہمارے بینک میں رکھ دو. ہمارے پڑوسی ملکوں میں ہزاروں ارب ڈالر اور ہمارے ملک میں صرف 7 ارب ڈالر رہ جائے تو اس سے بڑھ کر شرمناک اور کام کیا ہو سکتا ہے. آج مہنگائی کے بوجھ تلے آٹا ڈبل قیمت پہ پہنچ گیا ہے, گھی ڈبل قیمت پہ پہنچ گیا ہے, کوکنگ آئل, چینی, کپڑا, جوتا, کنسٹرکشن انڈسٹری کی قیمتیں, سیمنٹ, سریا. غریب کہاں جائے؟ ہمارے دور میں کاشتکار بھی خوشحال ہو رہا تھا, مزدور بھی خوشحال ہو رہا تھا, متوسط طبقہ بہتری کی طرف جا رہا تھا, طالب علم کے لیے تعلیم کے دروازے کھل گئے تھے, علاج کی سہولتیں مل گئی تھیں. پاکستان بین الاقوامی سطح پہ مسلم امہ کی قیادت کرنے جا رہا تھا. پاکستان کے پرچم اور پاسپورٹ کی پہلی دفعہ قدر ہونے لگی تھی انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ. پہلے کہتے تھے یہ دہشت گرد, بھکاری اور چور آ گئے. ہمارے بعد لوگ کہنے لگے یہ باوقار قوم کا پاکستانی آیا ہے. اب پھر ریورس گیئر لگ گیا پاکستان کو. یہ پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی سازش, پاکستان کو ناکام ریاست بنانے کی سازش, پاکستان کے ایٹمی اثاثے اور میزائل ہتھیانے کی سازش, پاکستان کو پڑوسی ریاستوں کی طفیلی ریاست بنانے کی سازش, پاکستان میں عوام کو مزید محکوم بنانے کی سازش, پاکستان کو بین الاقوامی ایجنسیوں, اداروں اور ممالک کا دوبارہ غلام بنانے کی سازش, پاکستانیوں میں مایوسی اور بے دلی پھیلانے کی سازش, قائد اعظم اور علامہ اقبال کے پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش. ہم اس سازش کو پاؤں کی نوک پہ رکھتے ہیں. عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے, ہم بہت جلد سڑکوں پر آنے والے ہیں. ہم اپنی چھینی ہوئی آزادی جو ہم سے لے کر واپس لوٹائی جا رہی ہے ویسٹ کو, وہ ہم واپس لے کر حقیقی آزادی اور حقیقی جمہوریت کی جنگ لڑیں گے تاکہ عوام خوشحال ہو, غربت کا خاتمہ ہو, بے روزگاری کا خاتمہ ہو, پاکستان ایک باوقار قوم بن سکے, پاکستان کا خزانہ بھر سکے, یہاں پہ گڈ گورننس ہو, مساوات اور برابری ہو, حقیقی جمہوریت اور قانون کی حاکمیت ہو, سب لوگوں کے لیے ایک جیسا قانون ہو, یہاں پہ شرافت اور دیانت کو پروموٹ کیا جائے
اور وہ لوگ جو طالب علم مزدور کسان آج پریشان نظر آتے ہیں ان کو پاکستان ایک ماں کا درجہ دے کر تحفظ دے سکے. حاضرین مجلس،